بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف خاتون کو ہراساں کرنے کی ایک شکایت دائر کی گئی ہے وفاقی محتسب میں۔ بڑی اہم پیش رفت ہے، اور جو پہلے ایک معاملہ سامنے آیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں ہراساں کیا گیا تھا اور ایک خاتون نے الزامات لگائے تھے قاضی فیضیسہ پر بھی اور جسٹس سردار طارق مسعود پر خاتون کو ہراساں کرنے کے الزام میں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جواد اس خواجہ صاحب سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے جو درخواست گزار ہیں ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں ہیں، اس میں انہوں نے انٹرا کورٹ اپیلوں میں درخواست دائر کر دی ہے بینچ کے خلاف، اور جسٹس سردار طارق مسعود کو بینچ سے ہٹانے کی استدعا کر دی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہم بات کریں گے شہریار آفریدی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا جو توہین عدالت کی درخواست تھی 3 MPO کا معاملہ تھا، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور قاضی فیضیسہ صاحب چاہ کر بھی نواز شریف کی نااہلی نہیں ختم کر سکتے۔ وہ کیا؟ چونکہ کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پہلا نوٹس قاضی فیضیسہ صاحب کا بطور چیف جسٹس پہلا نوٹس یہ لیا گیا ہے کہ تاحیات نااہلی کا جو قانون ہے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس میں برقرار کیا رہے گا، اور کیا اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دینا ہے اور الیکشن ایکٹ کی جو دفعہ ہے اس کو بحال رکھنا ہے تو کیا اس کا ماضی سے اطلاق ہوگا؟ یہ بہت اہم ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسد کیسر کی گرفتاری کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے۔ اسد کیسر کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی میں پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، ان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا۔ اب انہوں نے 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا، مقدمے کی بجائے 3 MPO کا ثوابی کے DC نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس پر درخواست دائر کی اور عدالت عالیہ میں کہا کہ عدالت عالیہ پشاور نے اسد کیسر کی گرفتاری کو جو ہے وہ کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ایک مقدمے میں رہائی ملتے ہی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اسد کیسر کو انتخابی مہم چلانے سے روکنے کے لیے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ درخواست میں عدالت عالیہ پشاور سے استدعا کی گئی ہے کہ اسد کیسر کی 3 MPO کے تحت گرفتاری معطل کی جائے۔ درخواست میں DPO DC ثوابی صوبائی حکومت اور IG خیبر پختونخوا کو فریق بنایا گیا ہے۔ 2 روز قبل ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ایک مقدمے سے ضمانت ہوئی تھی، تو چونکہ باقی مقدمات میں گرفتاری سے پشاور ہائی کورٹ نے روکا تھا تو انہوں نے 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے جسٹس بابر ستار کی عدالت میں 3 MPO کا کیس تھا اور انہوں نے اسلام آباد کے DC پر پابندی عائد کر دی تھی کہ کسی کا 3 MPO کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کرنا، کیا پشاور ہائی کورٹ اس طرح کا کوئی ایکشن لے سکتی ہے؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر کیا وہ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کو روک سکتی ہے کہ تمام صوبے میں 3 MPO کے نوٹیفیکیشن عدالتی اجازت سے مشروط کر سکتی ہے؟ چونکہ عدالتی اجازت سے مشروط کیا تھا جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کی جانب سے بڑا تگڑا فیصلہ سامنے آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو عدالتی اجازت سے مشروط کی بجائے مکمل طور پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اس طرح کا کیا فیصلہ جاری کرتی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے کیسز تھے 3 MPO کے تحت طویل حراست سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر جو توہین عدالت کا کیس ہے اس میں ریکارڈ عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ DC اسلام آباد عرفان نواز میمن، اسپیشل پروسیکیوٹر ایڈوکیٹ کیسر امام، SSP آپریشن ملک جمیل ظفر اور SP فاروق امجد بٹر بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا کہ باقی جگہوں کے MPO آرڈرز بھی ریکارڈ پر لانے۔ عدالت نے DC کو ہدایت کی کہ بیان حلفی جو ریکارڈ ساتھ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا دیں۔ پروسیکیوٹر کیسر امام نے کہا کہ 150 MPO آرڈرز جاری ہوئے، جسٹس بابر نے ریمارکس کیا کہ ریکارڈ ساتھ لگا دیں، وہ بھی سامنے آ جائے گا وہ کیسے آرڈر ہوئے۔ باقی ملک کے جو بھی MPO آرڈرز ہیں وہ ساتھ لگانے تو لگا دیں، اگر آپ کو فون کالز آئیں گی اس پر آرڈر پاس کریں تو آپ کو روکنا ہوگا۔ بعد ازاں عدالت نے کہا کہ سردیوں کی جو چھٹیاں آ رہی ہیں اس کے بعد ہم 16 جنوری کے لیے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں۔ آپ نے جو ریکارڈ جمع کروانا ہے وہ 16 جنوری سے پہلے ریکارڈ بیان حلفی کے ساتھ لگا دیں۔ 16 جنوری سے ہم روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے توہین عدالت کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ تو جنوری کا مہینہ ان بڑے افسران کے لیے بہت اہم ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پشاور ہائی کورٹ بھی اس طرح کا اسٹے آرڈر جاری کرے گی تو تب جا کے معاملات بہتر ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سربراہ عمران خان کی جو بیانات نشر کرنے پر پابندی کے خلاف نوٹیفیکیشن تھا پیمرا کا، جس کو معطل کر دیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے،
اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی پیمرا نے۔ پیمرا کے وکیل سلیم بشیر نے عدالت میں کہا کہ پیمرا کی ہدایات قانون کے دائرے میں ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہے، لائسنس شرائط میں شامل ہے کہ تشدد پر اکسانے کا مواد نشر نہ کیا جائے۔ سنگل رکنی بینچ نے جو پیمرا کا 7 دسمبر کا نوٹیفیکیشن معطل کیا وہ درست نہیں ہے۔ بیرسٹر علی طاہر کی درخواست پر سنگل بینچ نے پیمرا کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے اس درخواست پر مزید تیاری کی احکامات جاری کرتے ہوئے اور ہدایات کرتے ہوئے پیمرا کے وکیل کو کہا آپ تیاری کر کے ہیں، آپ کی بات میں کوئی ایسا وزن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کریں۔ تو جو سندھ ہائی کورٹ ہے انہوں نے جو فوری استدعا مسترد کر دی اور فوری درخواست جو تھی عبوری ریلیف کی کہ سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کیا جائے اور 4 دسمبر کا پیمرا کا نوٹیفیکیشن بحال کیا جائے، اس کو سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا جو ٹرائل ہے اس پر سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سردار طارق مسعود فوجی عدالتوں سے متعلق درخواستوں پر نوٹ میں اپنی رائے دے چکے ہیں۔ وہ خود کو فوجی عدالتوں سے متعلق بینچ سے انہوں نے الگ کر لیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا کہ اپیل پر نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوایا جائے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق 9 رکنی بینچ بنا جس میں جسٹس فیاض عیسیٰ اور سردار طارق نے سننے سے معذرت کی۔ جسٹس سردار طارق نے 26 جون کو دستخط شدہ نوٹ میں اپنی رائے دی۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلے میں نہیں بلکہ نوٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا، اس وجہ سے سردار طارق مسعود کو اس بینچ میں نہ بٹھایا جائے۔ ایک یہ اعتراض آ گیا۔ اس کے بعد سونے پہ سہاگا کہ آمنہ ملک جس نے آ کے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ بیسیکلی درخواست گزار تھی جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ تھی، تو اس پر درخواست گزار کو بھی بلایا گیا تھا، شکایت کنندہ کو بلایا گیا تھا۔ شکایت کنندہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ مجھے ہراساں کیا گیا اور مجھے یہاں کہا گیا کہ آپ کو وہاں بھیج دیا جائے گا جہاں سے آپ واپس بھی نہیں آ سکیں گے۔ یہ انہوں نے میڈیا کے اوپر آمنہ ملک نے سٹیٹمنٹ دی تھی اور اسی بنیاد پر پھر آمنہ ملک نے وہ ریفرنس کی کاپی شیئر کی تھی اظہر صدیق کے ساتھ۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے اس کو ٹویٹر پر شیئر کر دیا جس پر پھر اظہر صدیق کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی تھی اور ایک ہفتے کے اندر ان کو طلب کیا گیا تھا۔ چونکہ وہ پیش نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے ان کا لائسنس بھی جو ہے وہ لائسنس ختم کرنے کا پنجاب بار کونسل کو لکھ دے سپریم جوڈیشل کونسل، کیونکہ کسی حد تک بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ اب اس آمنہ ملک نے وفاقی محتسب برائے انسداد ہراس کی جو اینٹی ہراسمنٹ جو وفاقی محتسب ہے اس کو درخواست دی ہے۔ انہوں نے کہا کونسل میں میرے ساتھ ناروا سلوک اور ہراساں کیا گیا، جسٹس سردار طارق مسعود نے مجھے ہراساں کیا اور خواتین کو ہراساں کرنے کے قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور مجھے انصاف دیا جائے۔ یہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف ہراسمنٹ کی پٹیشن فائل ہو گئی ہے وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسگی کے پاس اور آمنہ ملک اس میں درخواست گزار ہیں۔ وہ بطور خاتون انصاف مانگ رہی ہیں کہ مجھے بطور خاتون انصاف دیا جائے، مجھے ہراساں کیا گیا۔ دوسری جانب کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس تھا، اس کیس کی سماعت کے دوران آرٹیکل 62(1)(f) کا معاملہ کھل گیا اور اس میں جو ساری چیزیں یہ میر بادشاہ کیسرانی کا کیس تھا۔ 2007 میں انتخاب میں گریجویشن کی ان کی جعلی ڈگری پر وہ نااہل ہوئے تھے۔ 2018 کے عام انتخابات میں میر بادشاہ کیسرانی نے میٹرک کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ہائی کورٹ نے میر بادشاہ کیسرانی کو انتخابات لڑنے کی اجازت دی۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت میر بادشاہ کیسرانی تاحیات نااہل ہیں اور انتخابات نہیں لڑ سکتے تھے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ نہ کیا تو نااہلی کے باوجود آئندہ انتخابات وہ لڑیں گے۔ یہ کیس تھا جس پر جو آرٹیکل 62(1)(f) کھولنے کا موقع مل گیا قاضی فیاض عیسیٰ کو۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین کے معاملے کو لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا اور کیس کی اگلی سماعت جنوری 2024 میں ہوگی۔ انہوں نے آج خود نوٹس لیتے ہوئے کہ الیکشن ایکٹ میں 5 سال ہے، آرٹیکل 62(1)(f) لارجر بینچ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تاحیات نااہلی اگر کوئی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوگا تو کون برقرار رہے گا اور کس کا نہیں برقرار رہے گا، چونکہ انتخابات سر پہ ہیں تو فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ یہ جناب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے فرمایا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے اعلیٰ کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ موجودہ کیس کا نوٹس انگریزی کے 2 بڑے اخبارات میں شائع کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے نوٹس میر بادشاہ کیسرانی کی تاحیات نااہلی کے کیس میں لیا۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق کمیٹی طے کرے گی کہ لارجر بینچ 5 رکنی ہوگا یا 7 رکنی۔ کوئی سیاسی جماعت اس کیس میں فریق بننا چاہے تو بن سکتی ہے۔
ساتھ ہی انہوں نے اگلی آپشن بھی دے دی سیاسی جماعتوں کو بھی، یعنی کہ یہ نواز شریف کے لیے ہی سیج سجائی جا رہی ہے۔ عدالت نے حکم نامے کی نقل الیکشن کمیشن کو بھی ارسال کرنے کا حکم دیا۔ سماعت کے دوران تاحیات نہلی اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم زیر بحث آئیں۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ موجودہ کیس 2018 کے انتخابات سے متعلق ہے، اب نئے انتخابات سر پر ہیں تو یہ لائیو ایشو کیسے ہے؟ وکیل درخواست گزار ثاقب جیلانی نے جواب دیا کہ موجودہ کیس کا اثر آئندہ انتخابات پر بھی ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میر بادشاہ کے سرانی کو نیل کیوں کیا گیا؟ انہوں نے کہا جعلی ڈگری کی بنیاد پر۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ نواز شریف کی طرف اشارہ کہ ان کی سزا ختم ہو گئی ہے تو وہ تاحیات نااہل کیسے رہ سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کو تاحیات نااہل سزاؤں کی وجہ سے نہیں، سپریم کورٹ میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ درخواست گزار نے کہا جی جھوٹے بیان الفی پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کو نائل ہی ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ کی نائلی کے معاملے پر دو آراء ہیں۔ نیب کیسز میں اگر تاحیات نائلی کی سخت سزا ہے تو قتل کی صورت میں کتنی نائلی ہوگی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ تاحیات نائلی اور آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق کوئی نیا قانون بھی آ چکا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ حال ہی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اور مدت 5 سال کی گئی ہے۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر ختم کر سکتی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل کر کے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 62(1)(f) کا فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ یہ اطہر من اللہ صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چیلنج نہیں کی، جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم چیلنج نہیں ہوئی تو دوسرا فریق اس پر انحصار کرے گا۔ وہ چیلنج ہو چکی ہے زورے والا لاہور ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ کاغذات انتخابات سر پر ہیں، ریٹرننگ افسر الیکشن ٹرائبونل اور عدالت اس مخمسے میں رہیں کہ الیکشن ایکٹ پر انحصار کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق موجودہ انتخابات پر ہوگا۔ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 کی شمولیت کے بعد تاحیات نااہلی سے متعلق تمام فیصلے غیر مؤثر ہو گئے ہیں، اور اس پر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس سارے معاملے کو لے کے چلیں گے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ فیصلہ فائنلٹی اٹین کر چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ اگر آرٹیکل 62(1)(f) کو 5 سال بھی کر دے اور الیکشن ایکٹ کے مطابق بھی کر دے تو ابھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سامنے آیا ہے، میجورٹی فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا۔ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قانون، اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا۔ الیکشن ایکٹ کا ماضی سے اطلاق کیا گیا ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، تو اب سپریم کورٹ ماضی سے اطلاق کر کے نواز شریف کو کیسے ریلیف دے گی؟ حالانکہ ان کا ریویو بھی ختم ہو چکا ہے، اور یہ اطہر من اللہ صاحب ایک دفعہ کہہ چکے تھے کہ اپیل کارکنی کو ملے گا جن کا ابھی تک ریویو نہیں ہوا تھا، جن کا ریویو فائل ہو چکا ہے تو وہ اپنا حق ختم کر چکے ہیں۔ تو اب یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور بہت آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ بڑا کرنا پڑے گا، تب جا کے لاڈلے کو نوازا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔